बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपको याद होगा परसों व्लॉग में हमने जो है इमरान रियाज साहब का जिक्र किया। तो इमरान रियाज साहब और असद तूर साहब का बहुत कई दिनों से ये जिक्र आ रहा था कि उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ जो है कुछ व्लॉग्स बनाए हैं, उनके लिए कुछ बातें की हैं। ख़ास तौर पे ये जो इलेक्शन के बाद जो जितनी भी जो समातें हुई हैं रिगिंग के हवाले से, उस पर जो है उन्होंने कुछ व्लॉग बनाए थे। इस सिलसिले में हमने आपको बताया था, और फिर आपको पता है कि इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार करके उनको अदालत में पेश कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ असद तूर साहब का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन 3-4 दिन पहले तक तो असद तूर साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन परसों में बिलाखिर उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी के साथ साथ जो है उनको फिर कल अदालत में पेश किया गया। और अदालत में जब वो पेश किया गया तो उन्होंने जो है उनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, और इसके साथ साथ उन्होंने फिर ये पैगाम दिया। ख़ास तौर पे पता ही चला है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा किया, और उनको ये पैगाम दिया कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मुझे जो है बाकायदा बिस्तर दिया गया, मुझे बाकायदा खाना दिया गया, और मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, ना मुझे मारा पीटा गया। इस किस्म का ये बयान दिया। बहुत से लोगों का ये कहना है कि शुक्रिया क्यों अदा किया है, ये वैसे ही शुक्रिया अदा किया है या तंजन उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से को ये कहा है। बहरहाल इस किस्म का उन्हें जब हिरासत में लिया गया तो ये इस किस्म का मैसेज जो है उनका सामने आया है। जिस तरीके से जो स्टेटमेंट उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए दिया है, ये तो ज़ाहिर है अल्लाह ही जानता है कि इसमें क्या चीज़ें आया तंजन किए तंजिया तौर पे उन्होंने कहा या किस तरीके से किया, ये तो बहरहाल अल्लाह ही जानता है। लेकिन बहरहाल इस पर मुबस्सिरीन की बहुत सारी राय है। एक मुबस्सिर का ये कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान फ्री है, फ्रीडम है, उसमें जो है इस तरीके से जो है असद तूर साहब के साथ नहीं होना चाहिए कि उनको हथकड़ियाँ लगा के जो है वो अदालत में लाया जाए। तो इस तरीके से अगर हमारे यहाँ फ्री पाकिस्तान है तो ज़ाहिर है कि हर एक को बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। जिस तरीके से पहले इमरान रियाज साहब का भी इसी तरीके से हथकड़ी लगा के हुआ, तो बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अगर इसी तरीके से हर एक को गिरफ्तार के लिए लिया जाएगा तो किसी को भी बोलने का हक नहीं होगा। और अगर ऐसा ही है तो कोई अगर फ़र्ज करें किसी कोई ग्रे एरिया है जिसमें जो है तमाम लोगों को बोलने का हक है या नहीं है, तो एक बाकायदा उसके पैरामीटर्स होने चाहिए कि कौन से एरिया में जाके जो है वो हर आदमी जो है वो बात कर सकता है, कौन नहीं बात कर सकता है। तो इस तरीके से जो है बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि असद तूर साहब बहुत पुराने व्लॉगर हैं, वो अपने व्लॉग बनाते रहते हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। तो इस तरीके से हथकड़ी लगा के नहीं होना चाहिए। अगर हम एक फ्री और फ्रीडम मुल्क में रहते हैं तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया और उनकी वालदा भी जो है वो अदालत में आई, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए तमाम लोगों के लिए। अगर ये फ्री एंड फ्रीडम मुल्क है तो इसमें हर एक को बात करने की इजाज़त होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो बाकायदा एक पैरामीटर्स होने चाहिए और उनके उसमें बता दिया जाए कि कौन से ग्रे एरिया हैं जहाँ पे बात कर सकते हैं, कौन से नहीं हैं जहाँ पे नहीं बात कर सकते। तो बहुत से मुबस्सिरीन का इस पर ये ख्याल है कि इस तरीके से जैसे सुलूक असद तूर के साथ हुआ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि अगर इसी तरीके से ग्रे एरिया हैं तो हर आदमी को हर किस्म की बात करने की इजाज़त है। और अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की है या रियासत के ख़िलाफ़ कोई बयानिया दिया है तो उस पर भी बात होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से नहीं कि आपने गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करके ले गए। बहरहाल इस सिलसिले में ठोस अभी कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया है और जिस तरीके से उनकी वालदा जो हैं अदालतों में चक्कर लगा रही हैं, अदालतों के सामने बैठी हैं, इस तरीके से उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें रियासत मुखालिफ कोई बयानिया दिया है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की है तो उस पर बाकायदा उस पर जो है बात होनी चाहिए। लेकिन बग़ैर बात किए और इस तरीके से गिरफ़्तार करना ये सही नहीं है। तो इस तरीके से ये सब बातें हो रही हैं जो बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि इस तरीके से असद तूर साहब के साथ सलूक नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी के साथ भी सलूक नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा फ्री एंड फ्रीडम मुल्क है तो उसमें हर एक को बात करने की इजाज़त है। लेकिन अगर उनका उन्होंने ऐसा इक़दाम किया तो वाकई उनको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन बहरहाल उस पर बात करनी चाहिए और इस तरीके से सलूक नहीं करना चाहिए कि हथकड़ी पहना के जो है उनको अदालत में लाया जाए। नाज़रीन के कल जो है वो
190 ملین پاؤنڈ کے سلسلے میں جو کیس عمران خان صاحب کے خلاف اور بشا بی بی کے خلاف چل رہا تھا، اس پہ بھی ان کو فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہم آپ کو خبر دیتے چلیں کہ کل سے پرسوں سے یہ خبر گردش کر رہی ہے، اور بلکہ انصار عباسی صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے اس سلسلے میں کہ پتہ یہ چلا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پارڈن کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کی جتنی بھی کنوکشن ہے ان کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ان کے پاس جو ہے وہ آئینی اختیار ہے کہ وہ، اور ویسے بھی ان کے پاس کم دن رہ گئے ہیں، ظاہر ہے صدر مملکت کی جو ہے ان کو سیٹ چھوڑنی ہے۔ تو باقاعدہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنے وکلا کے ذریعے جو ہے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا کہ چونکہ میرے پاس اب دن کم رہ گئے ہیں اور میرے پاس یہ آئینی حیثیت ہے کہ میں جو ہے اس کنوکشنز کو، سارے کنوکشن کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن پھر بعد میں پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب نے اس کو سختی سے منع کیا، اور انہوں نے اپنے وکلا کے ذریعے پیغام پہنچوایا صدر عارف علوی صاحب کے پاس کہ میں اس قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ رعایت نہیں لینا چاہتا ہوں، نہ آپ اس قسم کا کوئی اپنا آئینی اختیار استعمال کریں۔ میں جو ہوں یہاں پہ بالکل صحیح ہوں جیل میں، اور میں جیل کو میں فیس کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس طریقے سے جیسے گزشتہ سے پیوستہ میں چلا آ رہا ہوں اسی طریقے سے جو ہے میں جیل میں رہنا چاہتا ہوں، لہذا آپ جو ہے اس قسم کی کوئی بھی پارڈن جو ہے مجھے نہیں دیں۔ بہت سے مبصرین نے ظاہر تجزیہ کرنا شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انصار عباسی صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ بہرحال ہے صدر مملکت کا یہ اختیار کہ وہ جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ سزا اس کی معاف کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے ساتھ ساتھ اگر پھانسی کا بھی کوئی مجرم ہوتا ہے اس کی بھی سزا وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا ایک کوئی پروسیس ہے، اور وہ پروسیس یہ ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے وہ پروسیس کرتی ہے باقاعدہ اس کے پہلے، اور وہ پروسیس کر کے پھر جب جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہے اس معاملے کو، تو صدر مملکت کا اختیار ہے کہ وہ جو ہے اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس آئین میں یہ چیز ہے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے گورنمنٹ اس کو پروسیس کرتی ہے، پھر گورنمنٹ پروسیس کرنے کے بعد جو ہے پھر صدر صاحب جو ہے وہ اپنا آئینی اختیار جو ہے وہ اختیار وہ اپنا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ساتھ ساتھ پتہ یہ بھی چلا ہے کہ یہ جو ہے عمران خان صاحب کے کیس کے سلسلے میں چونکہ ڈائریکٹ جو ہے گورنمنٹ انوالو نہیں تھی، تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہرحال صدر مملکت اس کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن ڈائریکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک کنٹروورسی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کنٹروورسی اسٹارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی ظاہر ہے کہ پھر ایک بحران کی شکل اختیار کر جاتا، اور پھر بحران کی شکل جب اختیار کر جاتا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کنفیوژن بڑھ جاتا ہے، اور کنفیوژن بڑھنے کے ساتھ ساتھ بالآخر آخر میں تو پھر ظاہر ہے کہ عدالتوں نے ہی اس کو ہینڈل کرنا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا کیریکٹر کی بات ہے۔ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ کتنی بہادری کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب نے یہ منع کر دیا، حالانکہ وہ یہ مراعات جو ہے یا یہ رعایت وہ لے سکتے تھے، لیکن بہرحال یہ اس میں واقعی کیریکٹر بلڈنگ کی بات ہے، اور کس طریقے سے انہیں بہادری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو منع کر دیا۔ اور خاص طور پہ اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو جس طریقے سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، بہت سے لوگوں کا پہلے یہ خیال تھا کہ جب سزائیں اسٹارٹ ہو گئی تھیں، یعنی جیل میں چلے گئے تھے عمران خان صاحب، تو بہت سے تجزیہ نگاروں نے کہا تھا کہ یہ بالکل بھی ذرا سی بھی جیل کو ہے برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کتنے مہینے ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک وہ جیل میں، اور کس طریقے سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ہر چیز کا، حالانکہ بہت ساری پابندیوں کے ساتھ ساتھ، اور پھر اب جیل میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ووٹ لیے اپنی پارٹی کے لیے، اور سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ بن کے سامنے آئی ہے، سب سے زیادہ ایم این ایز جو ہے وہ اس گورنمنٹ میں آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اتنی بہادری کے ساتھ، جبکہ یہ بہت بڑی رعایت ہے، ان کے اپنے پریزیڈنٹ ہیں ان کی پارٹی کے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ رعایت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت بہادری کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس چیز کو منع کر دیا، حالانکہ بہت سی یہ جو ہے یہ رعایت وہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ منع کر دیا۔ اب اس پہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت ہی بہادری کے ساتھ اس رعایت کو لینے سے انکار کر دیا۔ محسن کا یہ خیال ہے، اور بہت سے وکلا جب وہ وہاں جاتے ہیں جو پہلے سے اب تک کے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ، جس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں، پہلے تو کبھی کبھی جو ہے عمران خان صاحب تھوڑے اس سے غصے میں آتے تھے، لیکن اب پتہ یہ چلا کہ اب وہ انتہائی جیل میں مطمئن ہیں، اور جس طریقے سے یہ بات ہوئی ہے، اور اس لحاظ سے اب جو یہ
ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ مجھے پارڈن نہیں چاہیے، اس پہ تو بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہی سزا اگر میاں نواز شریف صاحب کو ملتی تو وہ ایک دن میں اس کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی جو ہے جیل کی صحبتیں اتنی برداشت نہیں کی جس طریقے سے عمران خان صاحب گزشتہ مہینے سے یا اس سے بھی زیادہ سے بھی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے آرام سے وہ تمام میڈیا سے بھی بات کرتے ہیں، وکلا سے بھی بات کرتے ہیں، حالانکہ مسلسل جو ہے ان کے کیسز پہ ان کو سزائیں مل رہی ہیں لیکن بڑے اطمینان سے ہیں وہ. تو یہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو یہ سزا ملتی تو وہ کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کرتے، اور میرا خیال یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ جیل میں اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور جس طریقے سے وہاں سے وہ میسیج بھیج رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنے کارکنان کو ہدایت کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں ایک بڑی تعداد کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے، اور سب سے زیادہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. تو اور ابھی بھی اگر اسی طریقے سے اطمینان رہا عمران خان صاحب کا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ہے وہ چاروں اسمبلیوں میں اور وفاق میں جو ہے وہ اپنی حکومت بنا سکے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.